أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القريشي وهو في الآخرة من الخاسرين. اس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. اسی کی روشنی میں آج محرم کی دن کے لحاظ سے 7ویں تاریخ ہے اور 8ویں محرم آنے والی ہے، اور یہی گفتگو اسلام کی ہو رہی تھی، اور ہمیں چاہیے کہ اس اسلام میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور وہ ہمیں کیا کہتا ہے. یہ آپ سن رہے ہیں کہ اسلام ہر عالم اور ذاکر سے سب سے کہ اسلام ضابطۂ حیات ہے. اسلام ضابطۂ حیات ہے، یعنی حیات کا فارمولہ ہے، نظام حیات اسلام ہی سے ہمیں ملتا ہے. ہمگیر مکتب ہے. اس لیے یہ کس طرح ہمگیر اور انسان کی حیات کی گاڑی کن کن راہوں سے ہوتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچتی ہے، اس کا طریقہ اور اس کی رہنمائی صرف اور صرف ہمیں اسلام ہی کر رہا ہے. اس لیے رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اجنوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ بھی آپ سنتے ہیں ہر عام و خاص کے منہ سے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اجنہ اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے. یہ سطحی کلم الناس علی قدر عقولہم، خلاق عالم نے اس آیے مبارکہ میں گفتگو کی ہے ہمارے اذہان کے مطابق، ہماری سمجھ کے مطابق اور ہمارے فہم کے مطابق، کیونکہ سطحی معنی کو سمجھانا ہے. اجنہ اور انسانوں کی پیدائش کا ہدف اور تخلیق کے انسان کا آخری مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا آخری مقصد اللہ کے عالم کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور معرفت اللہ وہی حاصل کر سکتا ہے. کون حاصل کر سکتا ہے؟ معرفت اللہ حاصل کرنا کا یہ سلسلہ وار گفتگو ہو رہی ہے.
تخلیق انسان کا ہدف اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کا مقصد اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا مقصد اللہ سے تقرب حاصل کرنا ہے اور اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا مقصد حیات انسان کا کمال حاصل کرنا ہے. یہ آپ کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. اور یہی معرفت انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، معرفت اللہ حاصل کرنے کی تعلیم کرانے کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 معلموں کو بھیجا ہے اور ان کے بعد خاص طور پر ہمارے لیے یہ رب جلیل کا عظیم احسان ہے جو ہمیں 12 ہستیاں دی ہیں. ہمیں انہی کے در سے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا راستہ اور طریقہ سب سے پہلے اس کا نعرہ کس نے بلند کیا ہے؟ ابراہیم خلیل علی نبینا و علی آلہ علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ اس کا پہلا نعرہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس کسی نے اپنے آپ کو پہچانا اور جس نے اپنی معرفت حاصل کی اور جس نے اپنے کو پہچان لیا، یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور اس کے بعد ختمی رسالت نے اس نعرہ کو بلند کیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنا نفس کو پہچانا، اپنی حقیقت تک رسائی کی، اپنی ماہیت کا علم حاصل کیا کہ اس کی کیا ماہیت ہے، انسان کی کیا حقیقت ہے، انسان کیا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچانا، تو بے شک اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور جس نے اپنے رب کو پہچانا اس نے قرب اللہ حاصل کیا اور جس نے اللہ کا تقرب حاصل کیا وہ منزل کمال تک پہنچا ہے. اور اسی تعلیم کو ہمیں کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ اسلام سے حاصل کرنا ہے. اس لیے خداوند عالم نے اس آئے واقعی ہدایہ میں، جس کو میں نے اپنے کلام کا سرنامہ قرار دیا ہے، ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہی انسان آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اب اگر آپ کو نجات چاہیے، کمال تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اسلام ہی سے یہ آپ کو ملے گا. اور اسلام کی حقیقت کس نے سمجھی؟ وہ اہل بیت نے اسلام کی حقیقت کو سمجھا ہے. اہل بیت نے اسلام کی تعلیمات ہمیں دی ہے. اس لیے ہم الابقریون فی مقام العبادہ، فی میدان العبادہ، الابقریون فی میدان شجاع، الابقریون فی میدان الاخلاق.
العبقريون في ميدان السخاوة، العبقريون في میدان الکفاح. وہ اہل بیت ہیں جو میدان عبادت میں جنہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. مقام عبادت میں دیکھو، اگر عبادت سمجھنا چاہتے ہو در اہل بیت میں جائے، ان کی درسگاہ میں داخل ہو جائے اور ان سے اللہ کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے اس کا درس آپ وہاں سے ملے گا. العبقريون في میدان عبادت، العبقريون في میدان الکفاح. اور یہی ہستیاں ہیں جو میدان جنگ میں سب سے آگے ہیں. میدان جنگ میں سب سے آگے ہے. میدان اخلاق میں درس اخلاق سمجھنا ہے تو انہی کے درس سے آپ کو ملے گا. اخلاق کو سمجھنا ہے انہی کے درس سے آپ کو ملے گا. اور بذل انفاق کا درس آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کا درس حاصل کرنا چاہتے ہیں، آئیے اہل بیت کا دامن تھامیے، آئیے اہل بیت سے خود کو منسلک کیجیے، آئیے اہل بیت کے ساتھ آپ اپنا رشتہ قائم کیجیے. یہ رسول نے فرمایا یا علی کذب من زعم انہ یحبنی. وہ جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی، وہ غلط کہتا ہے وہ آدمی جو اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. وہ یبغضک بحال منک، وہ آپ سے بغض رکھتا ہے. ارے اس دل میں ایک دل میں محبت رسول اور بغض علی جمع نہیں ہو سکتے ہیں. علی کا بغض اور رسول کی محبت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. ارے اجتماع الدین ہے، اجتماع الدین عقلاً محال ہے. یہ ان کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے. اس لیے کیوں فرماتے ہیں آگے بڑھ کر فرماتے ہیں انت منی وانا منک، میں آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں. لحمک لحمی ودمک دمی، آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، میرا گوشت آپ کا گوشت ہے. دم کا دمی وہ دم کا دمی، اور دم کا دمی میرا خون آپ کا خون ہے، آپ کا خون میرا خون ہے. سر کا سری و سری سر کا، میرا راز آپ کا راز ہے، آپ کا راز میرا راز ہے. آپ کی حقیقت میری حقیقت ہے، میری حقیقت آپ کی حقیقت ہے. آپ کی سازش میری سازش ہے، میری سازش آپ کی سازش ہے. علانیت کا علانیتی و علانیتی علانیت کا، میرا اعلان آپ کا اعلان، آپ کا اعلان میرا اعلان. آپ کی بات میری بات، میری بات آپ کی بات. آگے بڑھ کر فرماتا ہے، آگے بڑھ کر فرماتا ہے یا علی ان مسلک ومثل اہل بیتک من بعدی. اے علی آپ کی مثال اور آپ کے اہل بیت کی مثال میرے پاس مثل نوح، مثل سفینۃ نوح
کشتی نوح کی مثال ہے. مثال کا ومثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وہ مثال یہ ہے کہ جو نوح کی کشتی پر سوار ہوا وہ غرق سے نجات ملی، اور جس نے کشتی نوح پر سوار ہونے کا انکار کیا، سوار نہیں ہوا، وہ ہلاک ہوا، غرق ہوا، اگرچہ وہ ان کے اہل میں سے ہی کیوں نہ ہو. پھر آگے بڑھ کر فرماتا ہے وَإِنَّ مَثَلَكَ وَمَثَلَ أَهْلِ بَيْتِكَ مِن بَعْدِي. آپ کی مثال، آپ کی مثال، آپ کے اہل بیت کی مثال میرے بعد آسمان کے تاروں کی مثال ہے. آسمان کے تاروں کی مثال ہے. فَإِنْ غَابَ أَحَدُهَا، اگر ان میں سے ایک ڈل جاتا ہے تو اس کی جگہ میں دوسرا تارا طلوع کرتا ہے، اور یہ طلوع کا سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک. قیامت تک جاری رہے گا. یہ ہے اسلام. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بغض العصی بغض الوصی. شاعر کہتا ہے قسماً بمکہ والحتیم وزمزم والراقصات وسائحن الی منی. میں قسم کھاتا ہوں، مکہ کی قسم، حتیم کی قسم، زمزم کی قسم، ان حاجیوں کی قسم جو کعبہ کے گرد آ کر طواف کرتے ہیں، ان حاجیوں کی قسم. بغض الوصی علامت کتبت علی، جب ہاتھ اولاد زنا یہ کہتا ہے کہ وصی پیغمبر کے ساتھ بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ نشان ہے. نشان ہے. کس کا نشان ہے؟ کس کی علامت ہے؟ اس کی علامت ہے وہ صحیح جنم نہیں پایا ہے. صحیح جنم نے پانے پر علامت ہے. کتبت علی، جب ہاتھ اولاد الزنا من لم یصلی فی البریۃ حیدرا، اور جس نے مخلوقات میں سے جو بھی ہو اور حیدر کرار کی محبت دل میں نہ رکھے، دل میں نہ رکھے، سیان عند اللہ ضل او زنا. اب یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چاہیے عبادت اللہ کی کرے یا نہ کرے، یکساں ہے. اس لیے شاعر نے سید سجاد کے سلسلے میں کہتا ہے مما شرن خوشام نے کہا یہ کون ہے؟ جب طواف کعبہ کو گئے خوشام نے اپنی سلطنت کے بلبوتے میں پرانا انداز میں طواف کرنے کو گیا تو کسی نے جگہ نہیں دی. جب حجت خدا آگے بڑھ رہی ہے تو خلق خدا ادھر ادھر جاتی ہے اور راستہ بیت اللہ کی طرف ہموار ہوتا ہے. تو حسد کے شعلے میں چلتے ہوئے کہا ارے یہ کون ہے؟ تو کہا حضرت نے کہا من معشرن حبهم دین وبغضهم کفر وحبهم منسا وحبهم منجا ومعتصم. پہچانتے ہو اس کو کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ ہستی کون ہے؟ تمہیں علم نہیں ہے. یہ ان
ہستیوں سے ہے، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جن کی محبت اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر اسلام چاہتے ہو تو ان سے محبت رکھو، اگر اسلام چاہتے ہو تو ان کا دامن تمسک کرو۔ من معشر حبهم دین وبغضهم کفر وقربهم منجا ومعتصم۔ اور ان کی محبت دین ہے۔ ارے ان کے دامن جس نے تھاما وہ راہ نجات میں ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ان قیل من خیر اہل الارض، ان قیل من خیر اہل الارض قیل ہم۔ اگر یہ کہا جائے کائنات پر سب سے پہلے سب سے افضل ہستیاں کون ہیں، کہا جائے گا آل رسول ہے، آل رسول ہے۔ ان قیل من خیر اہل الارض قیل ہم، یہ کہا جائے گا اہل الارض روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے شریف ترین ہستیاں کون ہیں، یہی آل رسول ہیں۔ یہ ہستیاں ہیں، انہی سے ہمیں تمسک کرنا ہے، انہی سے ہمیں خود کو منسلک کرنا ہے۔ یہ آل رسول ہے، یہ آل رسول نفس رسول ہے۔ اس لیے دوسرا شاعر کہتا ہے آل النبی ہم النبی، آل النبی ہم النبی وانما بالوحی فرق بینہم فتفرقوا۔ ارے آل رسول وہی ایک نفس ہے، ایک ہی نور ہے۔ آل النبی ہم النبی، آل النبی ہم النبی وانما بالوحی فرق بینہم فتفرقوا۔ آل رسول اور رسول کے درمیان میں حد فاصل وہی ہے، حد فاصل وہی ہے۔ وہی کے علاوہ رسول اور اہل بیت کے درمیان میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ رسول وہی ہے، آل وہی رسول ہے، آل وہی رسول ہے۔ وترى الإمامة وترى الإمامة ليس أهلا لغيرهم ان الرسالة بالإمامة ألیق۔ اگر محمد کے علاوہ کوئی اور رسول ہوتا تو علی رسول ہو جاتے۔ اب ان کے دامن ہمیں تمسک کرنا ہے، لیکن ہمیں تمسک کر کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ارے ان کے کہے پر عمل کرنا، ان کے کردار کو اپنانا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے انسان کی کیا حقیقت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس دنیا میں کیوں آیا ہے؟ علی فرماتے ہیں ففیہا اختبرتم ولغیرہا خلقتم۔ ابے ہم نے تم کو یہاں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، تم کو دیکھنے کے لیے بھیجا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ وَلَغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ، اور اس دنیا کے علاوہ دوسرا عالم ہے، اصل تمہاری تخلیق اس کے لیے ہے، تمہیں ادھر جانا ہے۔ یہ مہمان خانہ ہے آپ کا، مہمان آتا ہے میزبان کی منزل میں، وہ عمر بھر نہیں رہتا ہے، وہ منزل مقصود تک جا رہا ہے۔ تمہاری منزل مقصود یہ دنیا نہیں ہے، دوسرا عالم ہے۔ اس سے اس عالم کو آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس سے تمہیں اس عالم کو آباد کرنا ہے، اس کو خراب کرنا نہیں ہے۔ ہم نے تم کو اس خرابی میں بھیجا ہے تاکہ اس عالم روحانی کو یہاں بیٹھ کر آباد کرو۔
आवाज कैसा होता है। हर अमल इंसान का उसकी जिंदगी तक महदूद रहता है। जब नमाज पढ़ी तो उसका सवाब और उसकी फजीलत उसकी जिंदगी तक महदूद है। मरने के बाद उसका सवाब मुनक़ता है, नहीं मिलता है। और इसी तरह हम हज करेंगे, ज़ियारत आइम्मा अलैहिमुस्सलाम अंजाम देंगे, फकीरों को देंगे, गरीबों को देंगे, कार खैर अंजाम देंगे। तो ये सब आपकी हयात तक आपके साथ है, आपकी हयात तक आपके साथ है। और वो अमल है जो इंसान इस दुनिया से कूच कर जाता है, कब्र तक, कब्र से हश्र नशर तक, क़यामत तक उसके पीछे आ रहा है, वो जा रहा है। वो क्या है? अली फरमाते हैं, इज़ा मातल मरउ क़ामत क़ियामतुहु। जब इंसान मर जाता है, जब इंसान इस दुनिया से जा रहा है, तो उसी दिन से इंसान की क़यामत बपा हो जाती है। जब आप आलम इह्तिदार में होंगे तो क़यामत इंसान की बपा हो जाती है। वन्क़तअ अमलुहु, और तमन्नाएं, उमंगे इंसान की खत्म होती है। मगर चंद चीज है मरने के बाद भी इंसान के लिए बाइस सवाब बनती हैं। तो क्या है? वो ये है, आलिमुन रब्बानीयुन मुस्तामिलुन लिइल्मिह। वो आलिम रब्बानी जिसने अपनी हयात में अपना इल्म को खर्च किया है, अपना इल्म को खर्च किया है, लोगों को सुनाया है, शागिर्दों को निकाला है, शागिर्द ने शागिर्द को निकाला है, शागिर्द ने शागिर्द को निकाला है। ये सिलसिला चलता रहता है, क़यामत तक इस इल्म का सवाब इंसान को मिलता है। और दूसरी चीज, वलदुन सालिहुन यदउ लहू, या वो फर्जंद सालेह इंसान मरने के बाद वो फर्जंद सालेह जो बात बच रहा है बाकी रहता है। फर्जंद सालेह अपने वालिदैन के लिए दुआए खैर करे, मजलिस तरहीम मुनअक़िद कराए, कब्र पर जाकर फातिहा पढ़े, नमाज में उनके लिए दुआ करे, अल्लाहुम्मा रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे अल्लाह मेरे वालिदैन को रहम करम फरमा, उनके गुनाहों को बख्श फरमा, उन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने मेरे सिगर सिन्नी पर रहम फरमा कर मुझे तरबियत देकर इस हद तक पहुंचा दिया है। अगर ये वलद साले नेकबख्त इंसान का दुनिया में मौजूद है तो उसके लिए दुआ करता है, तो उसके बाद मरने के बाद इंसान के लिए इसका अजर मिल रहा है। और तीसरी चीज वो क्या चीज है? तीसरी चीज यह है, सदका ये जारिया है। सदका ये जारिया है जो किसी मस्जिद कोई मस्जिद को बनाता है, किसी इमाम बारगाह को बनाता है, कोई पुल को बनाता है, रास्ता बनवाता है, खर्च करता है। जब तक कि वो मस्जिद है, जब तक कि वो इमाम बारगाह है, तो दुनिया में इंसान के बाद इसका सिला मिलता जा रहा है और इसका सवाब इंसान के लिए भेजा जा रहा है। तो इंसान के लिए ये करना चाहिए कि दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया क्या है इंसान के लिए? आखिरत की ज़राअत है, आखिरत के लिए ये आपका खेत है। इस खेत बाड़ी से
آپ اپنے لیے وہاں کے لیے بھیجیں اور یہاں کے لیے بھیجیں. اور روایات میں ہے ائمہ علیہ السلام سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ایک دانہ کھجور اگر اللہ کی راہ میں انفاق کیا تو وہ افضل ہے مرنے کے بعد اگر احد کا پہاڑ کی مانند اس کے نام پر انفاق کیا جاتا ہے تو اس سے وہ اپنی زندگی میں راہ خدا میں ایک دانہ خرما اگر انفاق کرے تو اس کا ثواب خداوند عالم زیادہ دیتا ہے. خداوند عالم زیادہ دیتا ہے. آج ہم نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، جو اثر آپ نے چھوڑ دیا ہے وہ آپ کی یادگار رہے گا. وہ آپ کی یادگار، جو اثر آپ نے چھوڑ دیا ہے وہی آپ کی یادگار رہے گا. اب یہ امام بارہ ہے مثال کے طور پر، یہ اسلامی سینٹر ہے، یہ اسلامی سینٹر ہے. یہ ایک قیامت تک جن مومنین نے جان و مال کو کھپا کے، جان کو کھپا کے، مال کو خرچ کر کے قائم کیا ہے، جب تک یہ باقی ہے اس کا ثواب قیامت تک ان کے لیے ملتا رہے گا. اگر یہ محتاج ہے آپ کے لیے، آپ اس سے درک نہ کریں، آپ اس سے درک نہ کریں. اگر آپ کے لیے مال کا محتاج ہے آپ اس کے لیے مال دے دیں، چونکہ آپ اپنے گھر رونق کرنے کے لیے، اپنا گھر کو مزین کرنے کے لیے لاکھوں کا حساب خرچ ہو رہا ہے تو کیا سال میں 100 یا 200 روپے یا ڈالر نہیں دے سکتے ہیں؟ کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ارے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا اور اس کا اجر آپ کو آئے گا. اس لیے خداوند عالم نے عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اور عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے. نماز عبادت کے افراد اور مساجد میں سے ایک مصداق ہے. عبادت کا معنی بچوں کے لیے معاش کا حاصل کرنا عبادت ہے. بچوں کو تعلیم دینا اور تعلیم کرانا عبادت ہے. اور اپنے لیے، بچوں کے لیے ان کی عزت کا تحفظ کے لیے وسائل فراہم کرنا، نان نفقہ حاصل کرنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. یہ بھی عبادت میں شامل ہے. لیکن بشرطی کہ ان راستوں میں رہے جس کو اسلام نے ہمیں مقرر کیا ہے. اسلام کی حد میں ہوتے ہوئے، اسلام کی حدود میں ہوتے ہوئے نان و نفقہ حاصل کرنا بھی انسان کے لیے عبادت ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ اسلام کا دستور ہے. یہ اسلام آپ کو کہتا ہے. لہذا ہر میدان میں، ہر جگہ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے. آئیے، اگر انفاق کس چیز کو کہتے ہیں، آئیے امام حسین علیہ السلام سے انفاق کا درس لے لے. ایک عربی آتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے، مجھے دیا دینا ہے، دیا، اور دیا کا مطالبہ ہوتا ہے اور پورا دیا ادا کرنا ہے. ارے کوئی آدمی ہے جو میرا دیا جو ہے پورا کرے؟ تو کسی نے کہا، ارے معدن سخاوت صرف حسین ہے، آپ اس کے پاس جایا کریں. وہ جاتا ہے، جا کر سوال کرتا ہے کہ مجھے دیا دینا ہے، میں نے کسی کو قتل کیا ہے، اس کا پورا دیا دینا ہے. اس کا پورا دیا کتنا ہے؟
1,00,000 روپیہ ہے. تو آپ نے فرمایا ہم دیں گے، لیکن اس شرط پر دیں گے کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، اگر ان کا جواب دیا میں تمہیں تمہارا پورا دیے جو ہے دے دوں گا. وہ عربی کہتا ہے کہ اپنے رسول اللہ آپ کے سامنے میں کیا جواب دے سکتا ہے؟ نہیں، سوال کرنا ہے. میرے نانا رسول نے فرمایا ہے ہر انسان کو اگر کچھ دینا ہے تو اس کی معرفت اور اس کی قدر کے مطابق دینا. نے کہا بس فرمائیے، سوال کیجیے. آپ نے فرمایا ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ عربی نے جواب دیا افضل الاعمال الایمان باللہ، خدا پر ایمان لانا سب سے بہترین عمل ہے. تو آپ نے فرمایا تو انسان کی نجات کس چیز میں ہے؟ عربی نے کہا انسان کی نجات اللہ پر توکل کرنے میں ہے. آپ نے فرمایا تو انسان کی عزت کس چیز میں محفوظ رہ سکتی ہے؟ عربی نے جواب میں کہا الاعتماد علی اللہ، خدا پر بھروسہ رکھنا، خدا پر اعتماد کرنا. تو آپ نے پھر سوال کیا اگر وہ نہ ہو، اگر وہ نہ ہو، یہ تینوں نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ عربی نے کہا علم معہ حلم، انسان کے پاس علم ہونا چاہیے اور علم کے ساتھ حلم بھی ہو. حلم بردباری کا نام ہے، عاقبت اندیشی کا نام ہے. علم بھی ہو اور ساتھ عاقبت اندیشی بھی ہو تو پھر اس میں نجات ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ عربی نے کہا اگر علم و حلم نہیں ہے، مال معہ الانفاق، انسان کے پاس مال ہو اور صرف مال ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ انفاق کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ بھی نہیں ہے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا اگر یہ بھی نہیں ہے فقر معہ الصبر، انسان کے ساتھ علم اور حلم بھی نہیں ہے، مال اور انفاق بھی نہیں ہے تو آخری میں نجات انسان کے لیے اس میں ہے کہ فقر معہ الصبر، انسان غریب ہو، فقیر ہو، فقیری کے ساتھ صبر کرنا انسان کے لیے باعث نجات ہے. تو امام نے فرمایا اگر وہ بھی نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عربی نے کہا اگر وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے تو اس انسان کے لیے یہ چاہیے کہ آسمان سے ایک بجلی گرے اور اس کو جلا دے. فضحک الامام علیہ السلام، اور امام نے مسکرایا اور آپ نے 3 لاکھ درہم آپ کو دیے. لے لے، اس سے دیا اپنا پورا کرو اور اس سے جو قرضہ دوسرے قرضے ہیں اس کو پورا کرو اور لاکھ پر اپنا معاش اور اپنے بال بچوں کی زندگی میں خرچ کرو. یہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا میرے بھائیوں آسان بات نہیں ہے، بہت عمدہ ہے. عبادتوں کا سرفہرست میں واقع ہوتا ہے. ایک آدمی ہے پیغمبر کے ساتھ رکاب میں جا کر میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے. تو اس کی ماں آ کر ڈانٹ دی، کیا کہنا ہے میرے بیٹے؟
اس سے آگے بڑھ کر کون سی کامیابی ہو سکتی؟ آج آپ رسول کے رکاب پر خود کو شہید کر دیا ہے، مقام شہادت تک پہنچا دیا، شہید ہو گئے راہ حق میں۔ تو رسول نے فرمایا مادر گرامی ناز نہ کرنا، معلوم نہیں ہے یہ جنت جانا یقینی نہیں ہے، اس لیے یہ دنیا میں کنجوس تھا، یہ دنیا میں بخیل تھا، یہ دنیا میں ہاتھ فقراء غریبوں اور راہ حق میں مال خرچ نہیں کر رہا تھا۔ مال خرچ کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہر ایک کا عمل نہیں ہے، اس میں معرفت کی ضرورت ہے، حقیقتوں کی ضرورت ہے۔ تو لیے حسین نے جو درس انفاق کا دیا ہے، جو انفاق کا درس دیا ہے، ہمیں اس سے کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے لو لم یکن فی نفسہ، لو لم یکن فی کفہ غیر نفسہ لجاد بها فلیتق اللہ سائرہ۔ اگر حسین ابن علی فرزند زہرا کے ہاتھ میں نفس کے علاوہ کچھ اور نہ ہوتا، شاعر آ کر پوچھتا فرزند زہرا مجھے آپ کا نفس ضروری ہے، تو آپ اس کو دے دیتے۔ یہ حسین ہے راہ انفاق اور خدا کی راہ میں دینے کا درس، انفاق کا درس جو دیا ہے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، اس سے درس لینا چاہیے۔ آج اگر یہ امام بارگاہ جو حسین کا ماتم کدا ہے، جس میں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ انفاق حسین کی راہ میں، انفاق اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے۔ میں نے پچھلے مجلسوں میں یہ آپ کے لیے عرض کیا کہ موسیٰ سے خطاب ہوا، میں نے اپنے محمد کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، 10 چیزوں کے ذریعے میں ان کو اعادہ نہیں کرتا۔ تو آخر میں اللہ نے فرمایا میں نے ان کو عاشورہ کے ذریعے فضیلت دی ہے۔ تو موسیٰ نے عرض کیا اور الہ ومن عاشورہ، عاشورہ کیا چیز ہے، عاشورہ کیا چیز ہے؟ رب جلیل نے فرمایا عاشورہ وہ ہے جس میں سبت رسول محمد مصطفیٰ کے نواسے حسین ابن علی بھوکے پیاسے 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا رب العالمین نے، اور جس نے 1 درہم میرے اس دوست اور میرے حسین کی راہ میں، میری حسین کی مصیبت بپا کرنے میں، میرے حسین کا ماتم بپا کرنے میں اگر کسی نے 1 درہم خرچ کیا تو میں اس کا بدلے میں، اس کے بدلے میں 70 درہم کا معاوضہ دوں گا، 70 درہم کا معاوضہ دوں گا۔ یہ حسین کے نام پر آپ خرچ کرنے میں دریغ نہ کرے۔ اگر یہ آپ سے مانگتا ہے، آپ جو مانگتا ہے دینے میں پیچھے نہ ہٹیے۔ آج یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، اے میرے مولا حسین، اے کاش میں کربلا کے میدان میں نہیں ہوا، میں حاضری نہیں دے سکا، اے کاش میں ہوتا تو آپ پر اپنے آپ کو قربان کرتا، اپنے آپ کو قربان کرتا۔ یہ افسوس کا نعرہ آج ہم بلند کرتے ہیں تو کیا حسین کے نام پر ارے جو آپ کے ہاتھ کا میل ہے نہیں دے سکتے ہیں؟ ارے جذبہ حسینی جس کے دل میں ہے وہ دریغ نہیں کرتا ہے۔ ارے جنہوں نے حسین کا عشق اپنے دل میں پیدا کر لیا، آؤ کربلا کے میدان میں، آؤ کربلا کے میدان میں، بوڑھوں سے بوڑھوں نے، جوانوں میں سے جوانوں نے، بچوں سے بچوں نے، ہر ایک نے کہا کہ اپنا رسول اللہ میں پہلے جاؤں، میں قربان کر دوں خود کو اپنے آپ پر میں آپ پر خود کو قربان کر دوں۔ آج محرم کی
8ویں تاریخ کی رات ہے. آج اس قاضی کربلا جس نے جبکہ وہ تھے دشمن کو چین نہیں تھا، دشمن کو چین نہیں تھا. جب وہ قاضی تھے خیام میں، خیموں میں سیدانیوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی. ارے زینب کو عقیدہ تھا، زینب کو عقیدہ تھا، یہ کہا کرتی تھی جب میرے بھائی عباس موجود ہے تو کس کی مجال ہوگی کہ زینب کے سر سے چادر لے لے، زینب کے سر سے چادر اٹھائے. ارے کس کی مجال ہوگی؟ اس لیے شاعر کہتا ہے جب کہ عباس گھوڑے سے اترے تو جن کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی ان کی آنکھوں میں نیند آ گئی، اور عباس کی موجودگی میں جن کی آنکھ میں نیند تھی وہ آج ان کی آنکھوں سے نیند اٹھ رہی ہے. ارے عباس وہ ہستی تھے، عباس وہ ہستی تھے جو حسین کی پناہ گاہ تھے، جو اب حسین کی پناہ گاہ تھے. ایک شاعر عربی نے یہاں تک شعر کہتے ہوئے آیا یومن ابو الزین استجار بہ الہدا. اے عباس میری جان قربان آپ پر میری جان قربان. آپ وہ ہستی ہیں کربلا کے میدان میں حسین نے آپ کی پناہ لی، آپ کی پناہ لی. یہ شعر کہا، یہ شاعر کہتا ہے میں نے یہ شعر کہہ کر گھبرا گیا. ارے حسین امام معصوم ہوتے ہوئے عباس کی پناہ لیتا ہے، یہ میں نے بڑا گناہ کیا. یہ کہہ کر گھر میں گیا، سو گیا عالم خواب میں. یہ شاعر کہتا ہے میں اپنے عالم خواب میں فرزند حسین، فرزند زہرا حسین آئے، آ کر کہا تم گھبراؤ مت، تم نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے. ارے میں نے عباس کی پناہ لے لی ہے، عباس کی پناہ لے لی ہے، عباس کی پناہ لے لی ہے. عباس وہ ہے، عباس وہ ہے. جب کہ عباس میدان کی طرف جانا چاہا، میدان کی طرف جانا چاہا، میدان کی طرف جا رہے ہیں تو پیچھے سے بہن زینب بلا رہی ہے بھائی عباس ٹھہرو، بھائی عباس ٹھہرو. جب عباس نے زینب کی آواز سنی تو عباس پھر رہے ہیں اور پیچھے طرف مڑ کر دیکھ رہے ہیں. بہن زینب آتی ہے، بہن زینب آتی ہے. عزادارو ایک لفظ کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں. بہن زینب آتی ہے، غور سے سنیے. تو بہن زینب آ کر عباس سے کہتے ہیں بھائی عباس ذرا گھوڑے سے تو اترو. عباس گھوڑے سے اترتے ہیں. جب عباس گھوڑے سے اترتے ہیں تو زینب نے عباس کا گلا میں ہاتھ تھام کر یہ کہا عباس جب میں چھوٹی تھی تو اب جب میں چھوٹی تھی اور پچھلے بزرگوار کے دامن میں تھی تو میرے سر سے چادر گر گئی، میرے سر سے چادر گر گئی. جب گر گئی پچھلے بزرگوار نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر رویا. میں نے پوچھا بابا آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ ابا نے کہا بیٹی زینب کیسا وقت آئے گا کہ یہی چادر تمہارے سر سے چھینی جائے گی. جب بابا نے یہ کہا میں نے کہا میرا اللہ جب میرے بھائی عباس موجود ہے کس کی مدد ہے کہ میرے سر سے چادر لے جائے. عباس اب جا رہے ہیں نا، اب مجھے یقین ہوگا کہ میرے سر پر چادر نہیں رہے گی، اب میرے سر پر چادر نہیں رہے گی. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وسيعلم الذين